بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ وٹ اباؤٹ موٹیویشنل اسپیکرس۔ پہلی بات میرے بھائی جو اس میں واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی میکسیمم موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یہ جو بھی تعلیمات یا جو بھی ایگزامپلز یا جو بھی چیزیں دے رہے ہیں وہ آپ کو انگلش فلاسفرز سے لے کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کامریڈ سے لے کے دے رہے ہیں، کامریڈ وہ جو کہ لبرلز ہیں ان سے لے کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں جو بات مجھے سمجھ نہیں آتی وہ بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم موٹیویشن لے رہے ہیں کس سے، جس نے کبھی دین کو نہ سمجھا نہ پڑھا، اور وہ دوسرے ایسے لوگوں کی موٹیویشن ہمیں سکھا رہا ہے جن کا ہم اگر امپلیمنٹ کر بھی لیں تو ہمیں اس کا کوئی ایسا سچ فائدہ نہیں ہے۔ دنیاوی موٹیویشن کی ہمیں جو چیزیں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ ہم مسلم ہیں، ہمیں پتہ ہے موت آنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے سب کو پتہ ہے موت آنی ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ پتہ ہے آنی ہے، یقین یہ نہیں ہے کہ کب آنی ہے۔ بھائی ہم تو سمجھتے ہی ہیں نا کہ ابھی تو 30 سال پڑے ہیں، ابھی تو 20 سال پڑے ہیں، ابھی تو 40 سال پڑے ہیں، اچھا بوڑھے ہوں گے تب تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ینگ بچہ فوت ہو گیا، پتہ چلتا ہے کوئی مڈل ایجڈ فوت ہو گیا، پتہ چلتا ہے کہ کوئی ضعیف انسان فوت ہو گیا۔ تو بھائی موت کا تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ دنیاوی معاملات میں کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ سکسیس چاہتے ہیں دنیاوی، آپ کو سکسیس حاصل کرنی چاہیے آخرت کی، جس کا وہ ہمیں موٹیویشنل اسپیکر جو ہے بتاتا نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، میٹنگ میں جانے کے لیے 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، ہے نا سمجھنے کی بات۔ تو بھائی پہلی بات، اگر آپ نے موٹیویشن لینی ہے، جہاں سے موٹیویشن لینی چاہیے وہ ہے اللہ کی کتاب، جو کہ موٹیویشن سے، اخلاقیات سے اور ہر چیز سے بھری ہوئی ہے۔ وہ ہماری مینول بک ہے، اس کو آج تک ہم نے کبھی اٹھایا نہیں، اس کو کبھی پڑھا نہیں، اس کو کبھی سمجھا نہیں۔ اگر سمجھ لیتے تو شاید ہمیں موٹیویشنل اسپیکروں کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موٹیویشن، اخلاقیات، اچھائی، برائی، کیا ایسی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنی کتاب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ کیا ہمیں وہاں سے موٹیویشن نہیں ملتی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہمیں موٹیویشن نہیں ملتی؟ آپ یہ دیکھیں کہ جنت کی بات کرتے ہیں نا، جنت کی بات کرتے ہیں کیونکہ آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ اگر آخرت پہ یقین ہو تو پھر تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح چلائے کہ سکسیس مجھے وہاں کی ملے، سکسیس مجھے یہاں کی نہیں ملے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا سسٹم ہے، موت کا پتہ ہے، یقین نہیں ہے کہ اگلا لمحہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جنت کا پتہ ہے پر سننا ہے، دیکھیں جی اب پتہ نہیں کسی نے مر کے، زیادہ تر لوگوں کا یہ آگے سے جواب ہوتا ہے کہ دیکھیں جی کسی نے آ کے بتایا تو نہیں ہے کہ جنت دوزخ کیا ہے، بس یہ ہم نے، یہ ہے اصل۔ ہم کہتے ہیں نا ایمان اگر ہوتا تو موٹیویشنل اسپیکر کی بجائے آخرت کی پرواہ کرتے، اللہ کی طرف جاتے، نماز پڑھتے۔ نماز سے زیادہ بھی کوئی موٹیویشن ملتی ہے بھائی؟ مجھے ایک بات بتائیں کسی چیز میں، جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں کتنا سکون ملتا ہے، آپ باہر نکلتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں خود، نماز میرا فرض ادا کرو اور میرا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ تو کیا اس سے بھی بڑی موٹیویشن ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں،
کہ اگر آپ کے نصیب میں کروڑوں روپے ہے، سکسیس ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں تو وہ آپ کو مل کر رہیں گے، اور اگر نہیں لکھے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، آپ کو نہیں ملیں گے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو سکسیس جس کے لیے ہم لوگ بھاگتے ہیں، ہم پرموشن کے لیے بھاگتے ہیں، اگر میرا رب نہ چاہے تو نہیں ملے گی۔ ایون آپ کو ایک مثال دوں، شاید ہم لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم نے کھانا کھایا، کھانا اندر گیا، ٹھیک ہے، بھوک مٹ گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کھانے نے آپ کی بھوک مٹائی ہے؟ نہیں، کھانا آپ نے کھایا ہے، اللہ نے آپ کی بھوک مٹائی ہے۔ غرض کہ کوئی چیز آپ کو نفع نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے، تو پھر پیچھے بات کون سی ہے؟ ایمان مضبوط نہیں ہے بھائی، ہم لوگوں کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں کا ایمان مضبوط ہونا تو ہم اس دنیا میں ایسے پھریں جیسے کہ مسافر پھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ تو ایک بکری کا بچہ جو تھا نا، ویسے مرا پڑا تھا، تو اس کا ایک کان بھی کٹا ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رکے اور کہا کہ کوئی ہے جو اس کو 2 درہم میں خریدے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ قربان، یہ تو ایک تو اس کے اندر عذر ہے کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے، اور دوسرا یہ مرا ہوا، اس کو کون خریدے گا؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو 2 درہم میں خریدے؟ تو تب بھی صحابہ نے یہ بات کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا بھی اسی طرح کی ذلیل جگہ ہے۔ اللہ نے مزین کر دیا ہمارے لیے، اللہ تو میں آزماتا ہے، اللہ نے مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا ہمارے نفس کے لیے، مکان، رائشیں، تزئین و آرائش، ہم انہی کے پیچھے بھاگ پڑے، سکسیس کے پیچھے بھاگ پڑے۔ موٹیویشن دے رہا ہے ایک انسان، ہم اسے موٹیویشن لے رہے ہیں، جی صبح 4 بجے اٹھنا، صبح یوں ورزش کرنی، یہ کرنا وہ کرنا، اور بھائی میٹنگ کے لیے 4 بجے اٹھ جاتے ہو، 5 بجے نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، کاہے کی موٹیویشن؟ پھر جنت کی بات کرتے ہو، ٹھیک ہے، جنت، یار خواب میں بھی اگر کبھی جنت کو کوئی منظر دیکھ لیا نا تو بھول جاؤ گے اس دنیا کو، جو میرے رب نے جنت کا نقشہ قرآن پاک میں بتایا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ ہم آج موٹیویشنل سپیکر کی باتیں سننے کے لیے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، گھر میں قرآن پڑھا ہے، کوشش ہی نہیں کی کہ اس کی 2 لائنیں پڑھ لیں کبھی ترجمے کے ساتھ۔ تو بھائی یہ موٹیویشنل سپیکر، میں ان اصحاب کو برا نہیں کہتا کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اگر وہ موٹیویشن دیں قرآن اور حدیث سے، میں ان کے ساتھ ہوں، میں خود جا کے بیٹھوں گا، خود جا کے سنوں گا۔ لیکن ایسا کہاں ہے، وہ برٹش بکس سے، برٹش فلاسفر سے اور لوگوں سے، مختلف ایسے لوگ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان لوگوں کی تو وہ مثالیں دے دے کے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور جس سے ہمیں موٹیویشن ملنی چاہیے اس سائڈ پہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے؟ تب آپ کو پتہ چلے گا موٹیویشن کیا ہوتی ہے، کیا صبر کا مظاہرہ، ٹھیک ہے۔ سکسیس کے لیے پہلے خاموش رہے، پورا ایک سسٹم چلا، خاموش رہے، پھر مائگریٹ کرنے کے لیے، پھر مائگریٹ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ایک لوگ آپ کے ساتھ جڑتے گئے، ایک سسٹم بنا، پھر اللہ کا حکم ہو آپ جنگ لڑو، اور بہت ساری چیزیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پڑھیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ دنیا میں کسی سے موٹیویشن مل سکتی ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی زیادہ کسی سے موٹیویشن ملتی ہے تو پھر آپ کا ایمان کمزور ہے میرے بھائی، اپنے ایمان کو درست کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رستے پہ نکلیں، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہاں کی سکسیس کی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ سیلیبریٹی بننا ہے، سکسیس حاصل کرنی ہے، تو پھر سکسیس اگر حاصل کرنی ہے، سیلیبریٹی بننی ہے، تو پھر اس دنیا کی نہ بنے، ان فرشتوں کے بنے جو آپ کی رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں، جو لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے لکھنا ہے تب ہم نے پاس ہونا ہے اوپر، انہوں نے نہیں لکھنا، انہوں نے غلط لکھنا تب ہم نے پاس نہیں ہونا۔ لیکن پھر وجہ وہی ہے نا کہ ہمارا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، سب کچھ ہے، اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن
اللہ پہ ایمان اگر اتنا مضبوط ہو تو موٹیویشنل اسپیکروں کے پاس آپ نہ جائیں. آپ کے پاس گھر میں کتاب پڑی ہوئی ہے، قرآن پڑھیں، ہدایت کی کتاب ہے، کہہ دیا ہوا ہدایت کی کتاب ہے، اللہ نے فرما دیا یہ ہدایت کی کتاب ہے، تو پھر کیوں کسی کے پاس جاتے ہیں؟ کیا نماز سے زیادہ بھی دل کو سکون ملتا ہے؟ آزما کے دیکھ لیں بھائی. یہ سب چیزیں چھوڑیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں. آپ کو کسی سے موٹیویشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. موٹیویشن ہی موٹیویشن ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. میں نہیں سمجھتا یہ سب پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکروں کے پاس جائیں گے. قرآن سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس کا ترجمہ پڑھیں. الف لام میم سے الف لام میم سے شروع کریں. کیا آپ کو وہاں اس کا ترجمے میں سمجھ نہیں آئی کہ ایمان کیا ہے؟ بالغیب پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے. اب یہ بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی بالغیب پر ایمان. او بھائی اگر اللہ سامنے ہو تو پھر تو سب ایمان لے آئیں گے. تو آزمائش کس چیز کی ہے؟ یہ دنیا بنائی کس لیے ہے؟ دنیا اسی لیے بنائی ہے نا کہ اللہ نے ہمیں موت اور زندگی دی تاکہ وہ ہم سے آزمائے، ہم میں سے کون اچھا ہے عمل میں. سورہ ملک کی آیات آپ پڑھیں. تو بھائی قرآن کو پڑھیں، صرف قرآن اور اللہ کی کتاب قرآن، یعنی کہ جو اللہ فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دنیاوی لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس. اور ان سے بڑی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی چیز آپ کو موٹیویشن نہیں دے سکتی. اور اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کریں، اس سے زیادہ کوئی آپ کو موٹیویشن نہیں دے سکتی. تو میرے بھائی قرآن کو پڑھیں، ٹھیک ہے. ایمان پختہ کریں. آپ کا ایمان ایسا پختہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میرا اللہ نہیں چاہے گا نا تو یہ انسان جو سامنے بیٹھا ہے، میں جتنی مرضی موٹیویشنل سپیکرز کی باتیں سن کے اس کو امپریس کرنے کی کوشش کروں، یہ مجھے پروموشن نہیں دے سکتا. اس کی اوقات ہی نہیں ہے مجھے پروموشن دے. اسی طرح یہ سامنے دشمن کھڑا ہے، اگر میرا اللہ نہیں چاہے گا تو یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو بھائی پھر کس چیز کی موٹیویشن؟ تو جب سکسیس دینی ہی میرے رب نے ہے، ٹھیک ہے نا، تو رب کے رستے پہ چل کے لو نا بھائی. یہاں کی نہ لو، وہاں کی لو. سکسیس وہاں کی چاہیے. یہاں کی سکسیس کسی معنی نہیں رکھتی، بلکہ جتنی سکسیس، جتنا پیسہ، جتنی دولت، جتنی عزت، سب کا حساب غریبوں میں دی تھی، مستحقوں میں بانٹی تھی، زکوٰۃ دی تھی. اتنا پیسہ آیا، کیا کیا اس کا؟ محلے میں دی تھی. کوئی آپ کے ہمسائے میں کسی کو کوئی بھوکا سو رہا تھا، اس کو جا کے پوچھا تھا، اس کو جا کے پیسے دے دیے تھے، کھانا کھلا دیا تھا. تو بھائی سوال تو یہ ہوں گے. تو وہاں کی سکسیس کی فکر کریں. تو میرے بھائی قرآن کو پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل موٹیویشن ہی موٹیویشن ہے. اور یہاں کی سکسیس کو نہ سوچیں، وہاں کی سکسیس کو سوچیں. وہ سکسیس ہے اگر آپ وہاں کامیاب ہو جاتے ہیں. اپنا ایمان مضبوط کریں، کہنے سے نہیں، ایمان مضبوط کریں. اور یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرما رہے ہیں، جب تم لوٹو گے تب تم سے حساب لوں گا. اور ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے میں نے اپنے رب کے پاس جانا اور اس سے میں نے ملاقات کرنی ہے. تو میرے بھائی قرآن کو پڑھیں. میں ہر دفعہ یہی الفاظ بولتا ہوں کہ قرآن کو پڑھیں بھائی. قرآن سے کوئی کتاب، قرآن جیسی کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کا میچ ہی نہیں ہے. قرآن جیسی کتاب بن ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے تو چیلنج کیا، فاتو بھی سورتم، فاتو بھی سورتم، کوئی ہے لاؤ تو لاؤ، فاتو بھی سورتم کو لاؤ اس جیسی کوئی صورت، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے. نہیں لا سکے، نہ لا سکیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ عز و جل آپ کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.